اما بعد بسم اللہ الرحمن اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا حبيب الله. معزز حاضرین، آج کے اس انتہائی اہم اور تاریخی اجلاس کی پہلی نشست میں آپ حاضری دے چکے، جس میں میں نے آپ کو تحریک منہاج القرآن کے انقلابی فکر کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے تصور انقلاب سمجھایا. قرآن مجید کے حوالے سے انقلاب کا فلسفہ کیا ہے اور تحریک منہاج القرآن کی بنیاد اور اساس کس تصور پر، کس فکر پر اور انقلاب کے کس فلسفے پر قائم ہے، اسے واضح کیا. اور اسلامی انقلاب کے لیے سیاسی انقلاب کی ناگزیریت، سیاسی انقلاب کا مقدم ہونا، اخلاقی، روحانی، فکری، معاشرتی، سماجی اور معاشی انقلاب پر سیاسی انقلاب کا مقدم ہونا اور ناگزیر ہونا، اس پر قرآن مجید کے حوالے سے میں نے اچھی طرح روشنی ڈال دی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ جہاں تک اس فکر اور فلسفے کا تعلق ہے اور تصور انقلاب کا تعلق ہے، اس پر آپ کے ذہنوں میں کوئی التباس اور ابہام باقی نہیں رہا ہوگا. میں امید کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کہ کنسیپچول کلیئرٹی آپ کو ہو گئی ہوگی. ہمارے ہاں ہماری تحریک تین چیزوں پر، تحریک کا فکر بھی تین چیزوں پر قائم ہے، ہماری دعوت بھی تین چیزوں پر قائم ہے. ایک، ہمیشہ ہم چاہتے ہیں کہ کنسیپچول کلیئرٹی ہو، یعنی تصور کو ذہنی سطح پہ واضح کیا جائے. حکمت دعوت بھی یہ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. تو حکمت کے ساتھ کنسیپچول کلیئرٹی ملتی ہے، تصورات واضح ہوتے ہیں، فکر اجاگر ہوتا ہے، ذہن ہر قسم کے التباس، ابہام اور کنفیوژن سے پاک ہوتا ہے. یہ طریقہ تھا قرآن مجید کے حوالے سے تصور انقلاب پر روشنی ڈالنے کا، تاکہ ذہنی سطح پہ آپ کو اطمینان نصیب ہو. تحریک منہاج القرآن دور ما قبل انقلاب میں، دور ما قبل انقلاب میں اپنے مرحلہ دعوت، مرحلہ تنظیم اور مرحلہ تربیت سے گزر کر، اور میں نے بریکٹ میں یہ کہا تھا کہ یہ آخر تک تینوں مرحلے جاری رہیں گے. گزرنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ختم ہو گئے، یہ ساتھ جاری رہیں گے، مگر ان تین مرحلوں سے گزر کے اب مرحلہ تحریک اور مرحلہ انقلاب میں داخل ہو رہی ہے. لہذا اس سلسلے میں ضروری تھا کہ فکر انقلاب کیا ہے منہاج القرآن کا، وہ واضح کیا جائے. اور میں نے قرآن مجید کی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اساس پر وہ فکر آپ تک واضح کر دی، اور اس طرح واضح کیا تاکہ آپ اس بات کو بھی سمجھ سکیں کہ یہ فکر حال ہی میں پیدا نہیں ہوا، یہ پچھلے چند مہینوں کے سیاسی حالات کے تغیر نے اس فکر کو جنم نہیں دیا. یہ
کسی خاص وقت کی پیداوار نہیں، بلکہ اس فکر کے پیچھے ایک تسلسل ہے، پوری تاریخ ہے، پوری تاریخ۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے ابتدا میں 16، 17، 18 سال کی جو بیک گراؤنڈ بتائی تھی، جب یہ فکر لاشعور سے نکل کر میرے شعور تک آیا اور اس فکر کو، اس تحریک کو ایک شعوری تشخص ملا، کانشیس مائنڈ میں شعوری تشخص ملا، تو میں نے عرض کیا کہ اس وقت کچھ تحریریں میں نے لکھی تھی، یاد ہے آپ کو میں نے عرض کیا تھا 1972، اور آج کیا ہے 89، کتنے سال؟ 17 سال قبل۔ صرف یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ یہ حالات جوں جوں سازگار ہوتے گئے تو یہ فکر پیدا نہیں ہوا، بلکہ یہ حالات جب مارز وجود میں ہی نہیں آئے تھے، یہ فکر اسی تابناکی اور اسی وضاحت اور صراحت کے ساتھ بحمد اللہ اس وقت بھی موجود تھا۔ یہ میں نے آپ کو بات بتا دی۔ میں اب اگلی بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو صرف 1972 کے زمانے کی اپنی ایک تحریر خود پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ یہ 1973 کی، یہ تحریر 1973 کی ہے، مگر تاریخیں 1972، 71 کی پوری ڈیٹ وائز ایک ڈیٹیل ہیں۔ یہ ڈائری 1973 کی ہے نا جی، ماشاءاللہ۔ یہ حضور علیہ السلام کی سنت جسے میں نبھا رہا ہوں، آپ سے پوچھنا، آپ سے گواہی لینا، آپ سے شہادت لینا اور آگے چلنا، یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ایسے نازک فیصلوں کے موڑ آتے تو صحابہ کرام سے گواہی لیتے تھے، تصدیق چاہتے تھے، اور ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں سوائے اسی سنت کی اتباع کے اور اسی سیرت کی پیروی کے، بس باقی تو ہے ہی کچھ نہیں۔ تو ہم اس قسم کی ٹوٹی پھوٹی اتباع کر کے اس سے کچھ برکت لیتے ہیں، خیرات لیتے ہیں، یہ بھی ایک بہانہ ہے برکات لینے کا۔ اس لیے گواہی چاہیے کہ وہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت تھی۔ جب آقا نے ایک اہم اعلان کرتے وقت جب حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے، زندگی گزاری ہے، تم سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ اگر تم میں کوئی ہے جو کسی پچھلے حوالے کو یاد رکھ کر مجھے جھٹلا سکے تو وہ کھڑا ہو جائے۔ یہ حضور علیہ السلام کا ایک ارشاد تھا۔ ہم نے بھی حضور علیہ السلام کے کتوں کے ادنا سے نوکر ہونے کے ناطے سے اس سنت کی اتباع کی ٹوٹی پھوٹی کوشش کی۔ جب میں نے کہا کہ میں آپ کو آج سے 30 برس پہلے سے اس تاریخ کو شروع کروا رہا ہوں، ایسے ہی کہا تھا نا کہ اس تحریک کا فیصلہ، اصل فیصلہ تو معلوم نہیں کب ہوا تھا، وہ تو اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، مگر مجھے آج سے 30 برس یا 29 برس پہلے کم و بیش اس فیصلے کی آگاہی دی گئی، مگر وہ دور شعور کا دور نہ تھا، سمجھ نہ تھی۔ سمجھ بہت بعد میں جا کر آئی، شعور اور سمجھ کا دور 71 سے شروع ہوا، 70 سے شروع ہوا۔ تو میں نے کہا کہ کچھ ساتھی ایسے بیٹھے ہیں رفقا جو اس بچپن سے اب تک کے گواہ ہیں، اور میں نے کہا کہ اگر ایک بات بھی وہ اپنے کانوں سے اور میری سن لیں اور میری زبان سے غلط نکلے تو انہوں نے اپنی قبر میں جا کے اللہ کے حضور جواب دینا ہے قیامت کے دن۔ ان کا فرض ہے کہ وہ کھڑے ہو کر اپنے ایمان کا تقاضا پورا کرتے ہوئے کہہ دیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تاکہ ایسا شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے نقاب ہو جائے، وہ لوگوں کو دھوکہ نہ دے سکے۔ یہ بھی سنت کی اتباع کی خاطر کیا۔ اور میں آپ کے اطمینان قلب کے لیے کہتا ہوں، آپ بچے نہیں ہیں، سمجھدار لوگ ہیں۔ ابھی سید غضنفر شاہ صاحب مجھے کھانے پر فرما رہے تھے کہ جو کام آپ نے جس طرح کیا ہے
اس طرح کہنا بڑا دشوار ہوتا ہے. لوگ پچھلے حوالوں کو چھپاتے ہیں کہ کہیں بنی ہوئی بات بگڑ نہ جائے. بہرحال یہ حضور علیہ السلام کے نالین پاک کا صدقہ تھا. میں اس سلسلے کی دوسری شہادت آپ کو دے رہا ہوں. میں نے عرض کیا کہ 71 کے زمانے میں آ کر وہ فکر شعوری تشخص میں بدلا. یہ میری تحریر ہے. اکتوبر 1971 میں ذہن کو انقلابی فکر سے شناسائی ہوئی. اس کے بعد پھر وہ میں نے کچھ اپنے مطالعے کی فکری ارتقاء کی کچھ باتیں لکھی ہیں. اس وقت ڈائری سن 73 کی ہے. اس میں یہ ہے کہ فلاں فلاں کا مطالعہ کیا، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. مسلمان مفکرین، مجددین، مجتہدین، ائمہ، اسلاف مطالعہ کیا. ایک فکری ارتقاء کے مرحلے تھے، ان میں سے گزرتے گزرتے لکھا کہ بالآخر ملت اسلامیہ کا غلبہ و عظمت بحال کرانے کے لیے عالمی انقلاب کو اپنا مطمع نظر اور مقصد زیست بنا لیا. زندگی کو، یہ 1973 کی تحریر ہے، زندگی کو وقف انقلاب کرنے کا حلف قبلہ باطن سیدی و مرشدی سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی کے دست اقدس پر بصورت بیعت اٹھایا اور اس کا نام بیعت انقلاب رکھا. یہ بیعت انقلاب بروز بدھ بتاریخ 26 جولائی 1972 عیسوی مطابق 14 جمادی الثانی 1392 ہجری بوقت 12:30 بجے دوپہر بمقام دربار غوثیہ شارع الگیلانی کوئٹہ منعقد ہوئی. آج 15 جمادی الثانی. اللہ اکبر. یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ یہ وہ دن ہے، دن بھی بدھ ہے. اللہ اکبر. ایک عجیب اتفاق. یعنی یہ وہ بدھ ہے، وہی 14 جمادی الثانی ہے کہ آج میں وہ ڈائری پڑھ کے آپ کو سنا رہا. حضرت سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی نے بیعت سے پہلے انقلاب کے بارے میں چند ہدایات عطا فرمائیں اور بیعت کے بعد کچھ مزید ہدایات دے کے عزم و ہمت، استقلال، جرت اور بالآخر کامیابی و کامرانی کی دعا فرمائی. بعد ازاں عاجز حضرت کے قدم بوس ہو گیا. پھر آگے تفصیلات ہیں کہ کس طرح میں نے ملکی حالات کے نقشے کا مطالعہ کیا، کس طرح بین الاقوامی حالات کا، عالم اسلام کے حالات کا، امت مسلمہ کے زوال کا کیا کچھ بیت رہا ہے اسلام پر، یہ کیا کیا کیفیات وارد ہوئی، ان کی تفصیلات بیان کی ہیں میں نے، اسی دور میں لکھی ہیں. میں آپ کو آخری حصہ سنانا چاہتا ہوں. یہ سارا تجزیہ، فکری تجزیہ بیان کرنے کے بعد آخری حصہ وہ یہ، لیکن یہ کام، اب میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں، بیان کرنے کے بعد میں اس میں لکھا ہے لیکن یہ کام انقلاب کے بغیر ممکن نہیں. انقلاب کوئی کھیل نہیں، اس میں جان کی بازی اور تن من دھن کی قربانی درکار ہے. اب یہ سن لیں، آپ کو اب اس راستے کی طرف لے جا رہے ہیں. بیعت عقبہ ثانیہ کا وقت تھا. 72 یا 82 کے قریب صحابہ اور جوان، اس وقت کا یثرب بعد کا مدینہ. حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں بیعت اسلام کے لیے حاضر ہیں. بیعت ہو رہی ہے اسلام کے لیے آقا کے دست اقدس پر صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہاتھوں میں ہاتھ دے کر وہ بیعت ہو رہی تھی، حضرت عباس بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، مدینہ سے آنے والوں اور حضور علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت کرنے والوں، بیعت اسلام، تمہیں یہ بتا دوں کہ یہ بیعت کس شے کی کر رہے ہو تاکہ مغالطہ نہ رہے، مغالطہ نہ رہے. کہیں یہی نہ سمجھتے رہو کہ بس صرف خالی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ ہی کے لیے بیعت ہے اور بڑی پرسکون زندگی کی بیعت ہے، اس میں مشکلات نہیں ہوں گی، اس مغالطے میں نہ رہو.
سن لیں کہ یہ بیعت کیا ہے. حضرت عباس بن عبادہ انصاری نے کھڑے ہو کے کہا انکم تبایعونہ علی حرب الاحمر والاسود من الناس. آج حضور علیہ السلام کے دست اقدس میں بیعت کے لیے ہاتھ دے کر تم نے یہ عہد کر لیا ہے کہ اسلام کی خاطر ہر سرخ و سفید سامراج کے ساتھ تمہاری تلوار میدان میں نکل آئے گی, ٹکر لو گے, جنگ کرو گے, ہر سرخ ہر سفید, ہر سرخ و سیاہ کے خلاف جو اسلام کی راہ میں مزاحم ہوگا تم اس کے ساتھ ٹکر لو گے, اور اسلام کی آخری فتح تک غیر مصالحانہ انقلابی جنگ جاری رکھو گے. تمہاری بیعت اس جنگ کے لیے ہے. سب نے بیک آواز ہو کر کہا کہ ہاں ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا دیں گے. اس پر ان صحابہ نے, اس وفد نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا, عرض کیا آقا ایک وعدہ آپ ہم سے کریں, ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں, وہ یہ کہ اگر اس انقلاب میں کامیابی نصیب ہو جائے اور یہ اقتدار کفر سے چھن کر حق کے پاس چلا جائے تو حضور کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ ہمیں بھول جائیں, اور وہ جو پرانے خاندان کے لوگ ہیں قریشی مکہ کے انہی کے ساتھ کہ سنگتیں ہو جائیں. نئے نئے لوگ تھے, آگاہ نہ تھے, ورنہ آگاہ ہوتے اس بارگاہ سے تو کیوں پوچھتے کہ یہ کتنی لاجپال بارگاہ ہے. آگاہ نہ تھے, لیکن ان کی اندر کی صداقت دیکھیے, سچائی دیکھیے. پوچھا, جو بات اندر آئی بغیر جھجک کے پوچھ ڈالا. اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سن لو اس کا جواب بھی. فرمایا دمی دمکم و حدمی حدمکم انی احارب من حاربتم و اسالم من سالمتم, کہ آج اس بیعت کے بعد وہ رشتہ داریاں ختم اور نئی رشتہ داریاں شروع. آج